الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لگتا ہے باقیوں کو مجھے پتہ نہیں لگا کہ میں نے کیا کہا. میں نے کہا سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے محترم صاحب درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے اربعین ابطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 11 حدیث پاک نمبر 11. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی او صالا لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام. ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت خصوصاً ہمارے سونی بھائی کی کے والدین ان کی والدہ کی کل برسی تھی ان کے لیے ہمارے بڑے پیارے نعت خوان ہیں غلام مصطفیٰ اتاری ان کی والدہ جو ہے نا دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. اللہ کریم اور جتنے بھی ہمارے اس ہفتے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. پیارے محترم صاحب آج ہے 3 اپریل 2026 بمطابق 14 کے 13 یا 14 یا 13 شوال المکرم. چلیں پتہ لگ جاتا ہے 14 ہیں یا 13 ہیں شوال المکرم اور 1447 سن ہجری جماعت المبارک کا بڑا پیارا دن ہے. بڑا مہکتا ہے بڑی پیاری پیاری ہوائیں چل رہی ہیں. بڑا پیارا دن ہے. دھوپ جا رہی آ رہی ہے 14 شوال المکرم. اس مہینے میں شوال المکرم کے مہینے میں 10 شوال المکرم کو دنیا اسلام کی عظیم ہستی مجدد اعظم شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کی ولادت کی بھی تاریخ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اعلیٰ لکھتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا ارے بول والے میری سرکاروں کے. اللہ کریم ہمیں جو نیک اس کے بندے ہیں اس کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام. آج جو ہے امیر حمزہ امیر طیبہ حضور علیہ السلام کے چچا جان بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے دودھ شریف بھائی بھی ہیں. آج ان کا عرس مبارک بھی ہے تو اسی مناسبت سے ان کا کچھ مختصر تذکرہ سنتے ہیں پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. ہمارا آج موضوع ہے حلال کمانے کے حلال کھانے کی فوائد. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا جان ہیں. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے. آپ کے 4 مشہور القابات اسد اللہ. ہم نے تو مولا علی شیر خدا کا سنا ہے نا یہ بھی اسد اللہ ہے. ہاں اسد اللہ بھی ہیں اور اسد رسول بھی ہیں. اور فاعل الخیرات یعنی بہت بھلائی کے کام کرنے والے اور سید الشہداء اور شہیدوں کے سردار بھی ہیں. سبحان اللہ. کیا پوچھتے ہو کیا ہے امیر حمزہ؟ کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ؟ حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ. اللہ علیہ نسبت اللہ علیہ عظمت سرکار کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معجم الکبیر میں ہے. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک ساتوں آسمان پر لکھا ہے حمزہ تم نو عبد المطلب اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ سبحان اللہ، وہی شیر ہیں خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے ہیں، محب حبیب داور آقا میرے امیر حمزہ۔ پیارے محترم صاحب بھائی، 15 شوال 3 سنہ ہجری کو حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ آپ بہت بہادری سے لڑے، آخر شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارکہ 57 سال تھی، 57 ایئرس۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اترنے والی آیت مبارکہ وہ سنتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے پہلے مکہ پاک میں ہی ایمان قبول کرنے کی سعادت پائی۔ جب آپ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، اس وقت آپ کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 122، اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا رہا، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں۔ یہاں 2 لوگوں کا آپس میں تقابل کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ آپ نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، پھر اللہ پاک نے انہیں ایمان کی توفیق بخشی، ان کے دل میں ایمان کا نور اتار دیا گیا۔ دوسرا ابو جہل، اس کے متعلق فرمایا یہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو فرماؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اے عاشقان رسول، اس آیت مبارکہ میں زندگی کا عجیب فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر حرکت کو انسانی زندگی کہا گیا ہے، حرکت کو زندگی کہا گیا ہے، جس کی سانسیں چل رہی ہوں، جو بول سکتا ہو، سن سکتا ہو، چل پھر سکتا ہو، اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس جگہ قرآن پاک نے زندگی کا ایک اور ہی مفہوم بیان کر دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ دیکھیے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں تشریف لائے 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ چلتے پھرتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، شکار بھی کیا کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا کان میتن، یعنی وہ جو مردہ تھا، پھر آپ نے قبول اسلام کیا، آپ کا دل نور ایمان سے روشن ہو گیا، تو فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ معلوم ہوا اصل زندگی دل کی زندگی ہے۔ جس کے دل میں نور کا ایمان کا نور موجود ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں یہ نور موجود نہیں ہے، اس کا دل میں مردہ ہے، وہ خود بھی زندوں کی شکل میں مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سامعین، یاد رکھیے دل کی حفاظت کیجیے۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ ظاہری ٹپ ٹاپ کو بڑا دیکھتے ہیں، ظاہر حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ روزانہ جسم کو کتنی خوراک درکار ہے ہم اسے زیادہ کھا جاتے ہیں، اسے زیادہ کھا جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں، زیادہ کھا کے بیمار ہوں گے، زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہی ہوں گے نا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بھوکا مرتا بندہ مرا ہو؟ بھوک سے بندہ نہیں مرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے کا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جب تک رزق باقی ہے تب تک قبر میں کوئی نہیں جائے گا، جب تک اس کا رزق دنیا میں موجود ہے وہ تب تک قبر میں وہ نہیں جائے گا۔ تو پیارے محترم صاحب بھائیو، ہمیں اپنے جسم کو فٹ فاٹ رکھنے کے لیے، ٹپ ٹاپ کرنے کے لیے، ظاہری ہم جو معاملات لیتے ہیں نا، اس کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، ایز پر ایز کنڈیشن۔ یاد رکھیں یہ جسم جو ظاہر نا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تم اپنا ظاہر اچھا کر لو، باطن اچھا کرنا رب کا کام ہے۔ تم اپنا ظاہر اچھا کر لو، تمہارا ظاہر اچھا ہوگا نا، تم اپنے آپ کو اچھا بھی تو کرو نا۔ اب ظاہر اچھا ہے نہیں، ظاہر اچھا نہیں ہے ہمارا، اب باطن کی طرف توجہ ہماری ہے ہی نہیں، ہوگی کیا تو جب ہمارا ظاہر اچھا ہوگا۔ میں اس دنیا میں ہوں تو میں کوشش کروں گا یار گالی بھی نہ دوں، کیونکہ لوگ اور مولوی گانا کرنا ہے، داڑھی رکھی کے کرنا پہ یوں بولتے پھر کیا ہے، اپنا ظاہر اچھا کر لو تمہارا باطن اچھا ہو جائے گا۔ تو پیارے محترم سامعین، خود کو جسمانی طور پہ تندرست رکھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں ہم، لیکن بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، اپنے معاملات اور اپنے معاملات کو دیکھنا بھی چاہیے۔
ظاہری بات ہے ہمارے ظاہری گیٹ اپ اچھا ہوگا تو ہم مسجد میں بھی اچھے طریقے سے آئیں گے. اب ظاہری طور پر ہم نماز پڑھنے لگے, ظاہری طور پر نماز پڑھنے لگے, اس کے لیے ظاہری لباس بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا. آج کل وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا لانگ نکر پہن کر آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ٹروزر پہنا ہوتا ہے, رات کو جو سویا ہوا ہے وہ فجر کی نماز میں اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پہنتے رہتے ہیں, اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے. بھائی یہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. نماز پڑھنے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تم کرکٹ کھیلتے ہو, تھوڑی دیر کھیلتے ہو, بھلے ایک دو گیندوں کے اوپر آؤٹ بھی ہو جاؤ, تم پورا ایک لوازمت لگاتے ہو, پیڈ لگاتے ہو, گلوز چڑھاتے ہو, یہاں یہ لگاتے ہو, تھائی لگاتے ہو, پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہو, اور کرکٹ کھیلنے کے تم اتنے اہتمام کرو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تو یہ اہتمام ہے. اپنے جسم کو ظاہری طور پر ہم کچھ نہ صحیح رکھیں. سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, اگر ٹوپی ہے تو ایسی ٹوپی پہنے جو جناب باہر جا کر ہم پہنے نا تو وہ مولوی یعنی کہ ہم کہتے ہیں او بھائی مسجد ٹوپی چھڑ گیا ہے, مسجد ٹوپی چھڑ گیا. تو یہ ہم ہے نا اپنے آپ کو ظاہر بھی اچھا رکھیں. تو خیر پیارے محترم صاحب, یہاں پر جو ہے ہمیں اپنے دل کو بھی سنبھالنا ہے. دل بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اب بولو صحیح. ہاں دل ہے بادشاہ. دماغ ہے, یہ جو عقل ہے نا, عقل یہ ہے وزیر. عقل کیا ہے؟ یہ ہے بادشاہ. یہ بادشاہ نے اسے پوچھتا ہے, یہ بادشاہ اسے یہ مشورہ دیتا ہے اس کو, یہ کر لے. دل کہتے ہیں دل دی سن, دماغ نہ سن اپنے, اپنے ذہن کی بات نہ کر, اپنے دل کی بات کر. تو تیرا دل کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ ہم دماغ سے سوچے گا, دماغ سے تو کافر بھی سوچتے ہیں اور دل سے تو مسلمان ہی سوچتے ہیں نا. اس کے اوپر چھری پھیریں کہ نہ پھیریں, دماغ کہتا ہے پھیر دے, دل کہتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے, یہ نہیں کرنا ایسا. دماغ کہتا ہے جو بھی مار ہے نا پیسہ آ رہا, حل میں مزید, حل میں مزید, جو کھا رہے ہو حل میں مزید کھائی جاؤ, لے جاؤ, کھائی جاؤ. دل کہتا ہے نا اور کی کرنا پھر. بادشاہ کہتا ہے نہیں ایسا کام نہیں کرنا. تو یہ نا آپس میں ان دونوں کی جنگ ہوتی رہتی ہے, ان دونوں کی جنگ ہوتی ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو سنبھال لیا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے وہ تو پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے. کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو, پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو. اس آیت مبارکہ میں دو شخصوں کا ذکر ہے. پہلے بھی دو شخصوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے. ایک ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرا کون تھا؟ ابو جہل, پکا کافر, لعین, مردود, بدبخت. حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. ابو جہل کو کیا فرمایا؟ یہ میری امت کا فرعون ہے. اس آیت مبارکہ میں دو شخص ہیں کے بارے میں بتایا. ایک وہ ہے جس کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا اور وہ ضرور جنت میں پہنچ جائے گا, اور دوسرا وہ ہے جسے دنیاوی مال عطا کیا گیا پھر قیامت کے دن اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کی متعلق نازل ہوئی. اس آیت مبارکہ میں وہ شخص جس سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا, اس سے مراد کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ. بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جسے دنیاوی مال دیا گیا مگر قیامت کے روز اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا, اسے مراد ابو جہل ہے. معجم الکبیر میں ہے, اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, بے شک ساتوں آسمان پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. کیا ہے وہ؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا اے اطمینان والی جان, اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو, وہ تجھ سے راضی ہو, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ روایات کے مطابق یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی میں نازل ہوئی ہے. جب آپ کی روح مبارک جسم پاک سے جدا ہونے لگی تو آپ کو خطاب ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو, وہ تجھ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی,
پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ کریم ہمیں بھی داخل کرتا، ہمارا بھی شمار کرتا، ہم بھی ایسا رہیں، ایسا دنیا میں زندگی گزاریں کہ ہمارے لیے بھی یہ قرآن کی آیت ہمارے حق میں صادق ہو جائے، ہمارے حق میں بھی یہ بن جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت میں داخل ہو جائے، میری جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس مطمئنہ والے عظیم انسان ہیں، عظیم انسان۔ نفس انسانی کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ نفس جو برائی پر ابھارتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ نفس جو بندے کو گناہ پہ ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ جب آدمی کا اندر، اس کا ضمیر، اس کا نفس اللہ پاک کے احکام اور اس کی رضا کی طلب میں رچ بس جائے، اسے نیکی میں مزہ آنے لگتا ہے، اسے نیکی میں مزہ آنے لگتا ہے، سکون ملنے لگتا ہے۔ نیکی سے ہٹنا، نیکی سے رکنا اس پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسے نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اللہ اکبر۔ تاکہ چنانچہ آپ کے بارے میں خطاب ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے لیے دل کرتا ہے یار قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھتا ہوں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑا سرور آ رہا ہوتا ہے، کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے اس وقت اس بندے کو۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے گا تم، نماز کون پڑھے گا؟ اب بولو صحیح، نماز کون پڑھے گا؟ جس کا دل مطمئن ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز میں سرور آ رہا ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں ہے اس کی، اب اس کا دل جو ہے نا اطمینان مطمئنہ کی طرف راغب ہوا ہے، اس کا دل سکون میں ہے۔ اچھا، جب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ محفل میں بیٹھے ہیں نا، کچھ سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، بڑا دل مطمئن ہوا ہوتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں بولو صحیح، جانا نہیں جانا مدینے؟ اور جانا کہ نہیں؟ بلا لو پھر مجھے شاہ باروبر مدینے میں بھی ہوتا ہوا آؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے بڑا دل مطمئن ہوتا ہے، سکون میں آیا ہوتا ہے، اور جب مدینے میں ہو تو اللہ، دل کا مسام، ایک ایک انگ جڑا ہے نا، وہ سکون ہی چاہتا ہے، کہتے یار دن لنگ بھی گیا، اوے احمد کتنے لنگ گئے دن، آئے مدینہ چھوڑ آئے، آہ شاہ بہر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا، کو غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ جو مدینہ چھوڑ کر آتا ہے نا، زندگی پا کر مر جاتا ہے وہ، اور جو یہاں سے مدینے جاتے ہیں نا، مر کے زندہ ہو جاتے ہیں وہاں پر، ہیں؟ اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے یار۔ ہاں، سکون وہیں پر ہی ہے بھائی، سکون وہیں ہے، ہاں زندگی کا سکون وہیں ہے۔ فرمایا میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے مدینے میں فرمایا یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین پر جوش کے ساتھ رکھ کر فرمایا یہ مدینہ ہے کہ دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ سکون اتنے نہیں ہونا تو ہونا کتنے؟ اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے۔ تو پیارے محترم صاحب بھائی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، ابھی ہم نے سنی ہے، باقی انشاءاللہ زندگی نے یاوری کی، پھر کریں گے بعد میں۔ اچھا، میں پھر کھول رہا ہوں تو امیر حمزہ ہی آ رہے ہیں۔ اب میرا موضوع تھا آج رزق حلال کمانے کے بارے میں، پھر امیر حمزہ کی بات کر لیتے ہیں آج، کی کہتے ہو؟ چلو آج امیر حمزہ کی گل کرنے، چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ لاڈلے نبی جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے یہ لاڈلے چچا ہیں، بڑے لاڈلے چچا ہیں، تو ان کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ نفس مطمئنہ کے صحیح حقدار یہی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہے۔
آگے سنتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا. کس نے فرمایا؟ اب بولو صحیح. آقا دو جہاں اور تیرے میرے نبی، سچے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا. اور جنت میں جا کے واپس آتا ہے کوئی؟ یہ ہمارے آقا علیہ السلام تھے جو واپس ہمارے لیے ہے. وہ کہنا حضرت ادریس علیہ السلام کو پوچھو، آگے نا ملک الموت علیہ السلام آگے، چلو بھی چلیے. کتنے؟ آپ کا بڑا پیارا واقعہ ہے، خیر مختصر کرنے لگوں. انہوں نے کہا چلو چلیے. جنت سے بھی کوئی واپس جاتا ہے؟ جنت سے بھی کوئی واپس جاتا ہے؟ میں ہوں نہیں جانا، میں اب یہیں ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے نہیں جانا واپس، اب میں یہیں. اللہ نے فرما دیا اے میرے فرشتے چھوڑ دیں میرے نبی کو. اب جب ہمارا وعدہ یہ ہے جو جنت میں آ گیا واپس نہیں جائے گا وہ کہیں. جو جنت میں آ گیا نا وہ واپس نہیں جائے گا. اسی لیے تو فرمایا میرے ممبر اور میرے حجرے ہیں، میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا ٹکڑا ہے جو یہاں پر آ گیا. ایسے واقعی وہ جنت میں آ گیا، واقعی وہ جنت میں آ گیا. یقین جاننے کہ وہ جنت میں کھڑا ہے. روض من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں. تو پیارے مطلب فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھے. اور ایک روایت میں یوں بھی فرمایا میں رات جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، ظالموں نے کاٹ دیا. آپ کے پاس بھی جھنڈا تھا، آپ کے پاس بھی، اب بولو صحیح، علم تھا آپ کے پاس بھی، علم تھا. انصار صحابہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا. پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا، مختصر میں نے کہا تھا علم لینا، علم کا ہونا کوئی بڑی وہ بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں کو دیا تھا، جعفر طیار کو بھی دیا تھا. تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا بھی علم لگاؤ، پھر انصار صحابہ کے نام کا بھی علم لگاؤ. پھر ایویں لوگوں نے ورگلایا اے کر کے پتہ کی کہتے ہیں ایسا مطلب ہے کہ لعنت پہن رہی ہے. ایسا بہرحال پیارے مطلب سے فرمایا میں نے دیکھا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عطا فرمائے، جبکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تخت پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب ان آیات میں جو بھی میں نے تلاوت کی تھی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. یا عبادی یعنی اللہ پاک کے خاص اور خاص بندے کون ہیں؟ اس تعلق سے قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ میں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر قسم ہے کائنات کا نظام چلانے والوں کی. تو وہ جو رکھیں اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہے بھائی. اللہ والوں کو پکارنا شرک نہیں ہے بھائی، اللہ والوں کو پکارنا، اور اللہ والوں کو پکارنا اونچی بولو ذرا، اللہ والوں کو پکارنا. اور کسی کو ہے تو مجھے ابھی بولے، میں ابھی اس کی میں تشفی کروں انشاءاللہ. قرآن فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر قسم ہے کائنات کا نظام چلانے والوں کی. اللہ پاک کے مختلف فرشتے ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں. کوئی فرشتہ بارش برسانے پہ مقرر ہے، کوئی پہاڑوں پر ہے، کوئی فرشتے ہمارے اعمال لکھنے پہ مقرر ہے. یہ مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. ان فرشتوں کو مدبر فرشتے کہتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں جب نفس مطمئنہ والی ہستی یعنی اولیاء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں بھی ان فرشتوں میں شامل کر کے مختلف ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں. جو اللہ والے دنیا سے چلے جائیں ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں فرشتوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہوا وہ مرتے، اب بولو صحیح. قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا، وہ مرتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتا ہے ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں، ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں. فرمایا یہ نمازی بھی پڑھتے ہیں، جی ہاں. اور یہاں پہ فرمایا اللہ پاک کے فرشتے ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں جو ابھی آپ نے سنا ہے. پھر ان میں جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. یہاں یعنی اے نفس مطمئنہ اپنی پاک روح میرے خاص اور خاص بندوں میں داخل ہو جا. عظیم الشان بزرگ ہیں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ لکھتے ہیں ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہو گئی. اسی قحط سالی میں حج کے ایام بھی آئے.
اللہ اکبر. الحمدللہ 13 سال کے باوجود عاشقان رسول حج کے لیے پہنچے. حضرت شیخ احمد بن محمد دیمیاتی مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی مصر سے 2 اونٹ خریدے اور اپنی والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے. حج کی ادائیگی سے فارغ ہو کر سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے. یہاں آ کر ان کے اونٹ مر گئے. ان کا خرچ بھی ختم ہو چکا، لہذا بہت پریشانی ہوئی کہ اونٹ مر گئے ہیں، واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے، اب واپسی گھر کیسے ہوگی؟ اسی پریشانی کے عالم میں شیخ احمد دمیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام صورتحال عرض کی. حضرت سیدنا شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیجیے، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اپنی پریشانی عرض کیجیے. شیخ دمیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت پر عمل کیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو گئے، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہو کر اپنی پریشانی عرض کر دی. یہاں سے حاضر ہو کر جب آپ واپس اپنی رہائش گاہ پہ پہنچے تو والدہ محترمہ نے کہا بیٹا ایک شخص تمہارا پوچھ رہا تھا، بیٹا ایک شخص تمہارا پوچھ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ سن کر شیخ احمد دمیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے. دیکھا ایک باروب سفید داڑھی والی شخصیت. انہوں نے دیکھتے ہوئے فرمایا یا شیخ احمد مرحبا. شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے. انہوں نے فرمایا احمد آپ مصر چلے جائیے. عرض کی عالیہ کیسے جاؤں، میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں، اونٹ بھی مر گئے. وہ بزرگ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر مصری حاجیوں کے ایک خیمے میں گئے اور ایک شخص کو اونٹوں کا کرایہ دے کر فرمایا آپ شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر پہنچا دیں. اس مصری حاجی نے بھی ان بزرگوں کی بہت عزت کی. اب شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلدی سے اپنا سامان تیار کیا، والدہ محترمہ کو ساتھ دیا اور مصری حاجیوں کے خیمے میں پہنچ گئے. اس وقت تک وہ نیک بزرگ وہیں تشریف فرما تھے. اب نماز کا وقت ہو چکا. شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے ساتھ مسجد نبی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے. بزرگ نے فرمایا احمد آپ چل کر نماز ادا کیجیے. شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں پہنچے، نماز ادا کی، منتظر تھے کہ وہ نیک بندے آتے ہی ہوں گے مگر وہ تشریف نہ لائے. شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے ان کو بہت تلاش کیا مگر کہیں بھی نہ ملے. آخر میں شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ عرض کیا. شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کا حلیہ شریف کے بارے میں بتائے کیسے تھے وہ. انہوں نے ان کا حلیہ بتایا. سن کر فرمایا وہ نیک بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ کی پریشانی کو دور کر کے گئے ہیں. اور ایسا ہوا ہے. یہ تو ہم اس میں سنے نا، ہم فزیکلی طور پہ ہم نے دیکھا ہے. یہ آپ جائیں ہاں مدینے اور جائیں حضرت امیر حمزہ. میں نے ایک نہیں، میرے پاس 20 ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہاں جا کر انہوں نے دعا کی ہے. اور یقین کریں وہ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. ڈاکٹر نے کہا جناب آپ اولاد نہیں پیدا کر سکتے، لیکن الحمدللہ میرے گھر میں 2 بیٹے موجود ہیں اور ایک کا نام میں نے احمد رکھا، دوسرے کا نام میں نے حمزہ رکھا. تو پیارے محترم صاحب اللہ والے مدد کرنے پر اب بولو صحیح، اللہ والے مدد کرنے پر ہاں کوئی روک نہیں ان کے اوپر. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے سب اللہ کی عطا سے. کیا کہا میں نے؟ اللہ کی عطا سے ہے. یہ سب اللہ کی عطا سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. ہاں نظام چلانے، دنیا کے نظام چلانے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک اولیاء کرام کو رکھا ہوا ہے. حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے، مختصر کرنے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 365 افراد ایسے ہیں یا 360 افراد ایسے ہیں جو ہمہ وقت دنیا میں رہتے ہیں. حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا 360 یا 365 بندے ایسے ہیں جو ہمہ وقت دنیا میں رہتے ہیں. ہمہ وقت انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے. انہی کی وجہ سے یہ کھیتی، یہ جو زمین ہے نا کھیتی اگلتی ہے. انہی کی وجہ سے میہ برسایا جاتا ہے. انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ہمہ وقت دنیا میں یہ موجود رہتے ہیں. تو اللہ والے زندہ ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ہیں جی کیا نام ہے اس کا،
تابعی بزرگ ہیں، تابعی بزرگ، آپ نے قرآن پاک کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا اس کو تابعی بزرگ کہتے ہیں. بہت تلاوت کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد دمشق میں اس کے کئی سینکڑوں جو ہے نا اس کے وہ ہیں پلر ہیں، میں نے ہر پلر کے ساتھ ایک قرآن پاک مکمل فرمایا، ایک قرآن پاک مکمل ختم کیا ہر ایک پلر کے ساتھ. اور آپ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر مرنے کے بعد کسی کو تو قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت دے تو مجھے بھی دینا. اگر تو مرنے کے بعد کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت دے تو مجھے بھی دینا. کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کو قبر میں رکھا گیا. اس زمانے میں کوئی اینٹوں کا رواج ہوتا تو اینٹیں رکھی جاتی ہوں گی، ہمارے تو یہاں پر اب سیلیں بڑی بڑی رکھی جاتی ہیں، پہلے پھٹے رکھے جاتے تھے، تبدیل ہوتا رہتا ہے معاملہ. خیر وہ کہنے والے کہتے ہیں جب دفنا رہے تھے وہ کہنے لگے ایک اینٹ جو ہے نا وہ ان کے نا قبر میں گر گئی. تو ہم نے جب قبر میں اینٹ اٹھانے لگے تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کو ابھی ہم نے لٹایا تھا قبر کے اندر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ اللہ والے ہیں. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرے اس کی بات نہیں کر رہا، جو حضور علیہ السلام کی شان میں عیب نکالے اس کی بات نہیں کر رہا. یہ بات کر رہا ہوں اللہ والوں کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ فرماتے ہیں لا تبدیلا، میری کلمات تبدیل نہیں ہوتے. کیوں سے؟ میرے جو نیک بندے ہیں انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، تشریف کی اذان ہوگی. اس اذان کا جواب دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا. آپ سے گزارش ہے ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل کے اوپر، ضرور دیکھا کریں. اللہ کریم ہمیں نیک اعمال نیک اجتماعات میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. اذان، اس اذان کا جواب ہے